الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ سنن ابن ماجہ ابواب التجارات سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب التجارات کا لیکچر نمبر 59 ہے۔ باب السلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم، کہ بیع سلف مقررہ ماب اور مقررہ وزن کے ساتھ مقررہ مدت کے لیے ہونی چاہیے۔ پیچھے آپ نے کچھ صورتیں پڑھی تھیں کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھار خرید و فروخت سے منع فرمایا اور آپ نے ان کو سود کے اندر شمار کیا تھا۔ در حقیقت یہ بھی ایک تجارت اسی قسم کی ہی ہے، تو اس لیے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کیا بیع السلف جائز ہے یا نہیں۔ اس کو بیع سلف بھی کہتے ہیں اور اسی طرح بیع السلم بھی کہتے ہیں۔ سلم میم کے ساتھ اور سلف فا کے ساتھ، دونوں اس کے نام ہیں۔ یعنی چیز کی قیمت پیشگی وصول کر لی جاتی ہے اور چیز بعد میں مقررہ وقت پر ادا کی جاتی ہے، اس کو بیع السلم کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ سنیں گے۔ حدیث نمبر 2280۔ حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاثة فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ 2-3 سال پہلے رقم دے کر کھجوریں خرید لیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کھجوروں کی بیع سلف کرے تو اس کو چاہیے کہ معلوم ماپ اور معلوم تول کے ساتھ معلوم مدت کے لیے بیع سلف کرے۔ تو یہاں پر کیا ہے، آپ علیہ السلام نے بیع سلم کی اجازت دے دی، لیکن اس کی شرط کیا ہے، چیز کی مقدار بھی معلوم ہو، اس کی نوعیت کا بھی علم ہو، اور جو چیز کی قیمت آپ نے دی ہے وہ کب ادا کی جائے گی وہ وقت بھی اس کا تعین ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح وہ چیزیں جس کے اندر بعد میں اختلاف کا امکان ہے اس کا تعین کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز یاد رکھ لیں کہ بیع سلف میں یہ بات لازمی نہیں ہوتی کہ بیچنے والے کے پاس وہ چیز اس وقت موجود ہو، بلکہ غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ وہ وعدے کے وقت تک بیچنے والے کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی اور مقررہ وقت پر خریدار کے حوالے وہ کر دے گا، تو یہی اس کے لیے کافی ہوگی۔ اور بیع سلف میں قیمت کا تعین بھی پہلے ہوتا ہے اور قیمت ادا بھی پہلے کی جاتی ہے، تو اس کی نبی علیہ السلام نے ان شرائط کے تحت اجازت دے دی ہے۔ حدیث نمبر 2281، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ حدثنا یعقوب بن حمید بن کاسب حدثنا الولید بن مسلم عن محمد بن حمزة بن یوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بني فلان أسلموا لقوم من اليهود وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده؟ فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا لشيء قد سماه وراه، قال 300 دینار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان۔
عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک آدمی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، فلاں لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ان کا تعلق یہود سے ہے اور وہ بھوکے ہیں، ان کے پاس خوراک موجود نہیں، مجھے خطرہ ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے مرتد ہو جائیں گے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس کچھ مال موجود ہے؟ ایک یہودی نے کہا میرے پاس اتنی مقدار ہے، اس نے چیز کا نام بھی لیا، اس نے غالباً کہا 300 دینار اور کہا میں اس کے عوض فلاں بھاؤ سے فلاں باغ سے وصول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں بھاؤ سے اتنی مدت کے ادھار پر، لیکن فلاں باغ سے نہیں، باغ کے تعین کی شرط آپ نے فرمایا کہ نہ لگائیں۔ حدیث نمبر 2282۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال يحيى عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن أبي المجالد قال لم ترى عبد الله بن شداد وأبو برزة في السلم فأرسلوني إلى عبد الله بن أبي أوفى فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم فسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك۔ سیدنا عبداللہ بن ابو مجالد یا ابو مجالد سے روایت ہے، انہوں نے کہا عبداللہ بن شداد اور ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیع السلم کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے مجھے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا کے پاس بھیجا، میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں گندم، جو، منقع اور کھجور ان لوگوں سے پیشگی رقم دے کر خرید لیتے تھے جن کے پاس اس وقت وہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے فرمایا میں نے عبد الرحمن بن ابزہ سے بھی یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بھی یہی بات بیان فرمائی۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بیع سلم اور بیع سلف دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی تجارت کے نام ہیں، اور بیع سلم بھی جائز ہے۔ اور اگر کسی مسئلے کے اندر آپس میں اختلاف ہو جائے تو اپنے سے بڑے عالم سے مسئلہ پوچھ لینا چاہیے، اور جب مسئلے کا علم ہو جائے تو پھر اپنے اختلاف کو ختم کر دینا چاہیے۔ عنوان نمبر 60 باب من اسلم فی شیء فلا یصرفہ الی غیرہ، کہ کسی چیز کی بیع سلم کر کے اس کی جگہ دوسری چیز نہ لیں، یعنی آپ نے بیع سلم کی ہے کسی چیز کے بارے میں تو اب اس کی جگہ دوسری چیز نہیں لینی، وہی چیز لینی ہے۔ جو حدیث ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره۔ حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ولم يذكر سعدا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کسی چیز کی بیع سلف کرے تو اسے دوسری چیز میں تبدیل نہ کر، یعنی اس چیز کی تجارت کو دوسری چیز کی تجارت کے اندر تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات ہے کہ جب جس بارے میں آپ نے تجارت کی ہے وہی چیز آپ کو وصول کرنی چاہیے، دوسری چیز نہیں۔ عنوان نمبر 61 باب اذا اسلم فی نخل بعینہ لم یطلع،
یعنی کھجور کے متعین درختوں کی بیع سلم جن کے ابھی خوشے نہ نکلے ہوں، کیا یہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حدیث نمبر 2284، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ حدثنا حناد بن سری حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن النجرانی، نجرانی مجہول ہے، قال قلت لعبد الله بن عمر اسلم في نخل قبل ان يطلع قال لا قلت لما قال ان رجلا اسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ان يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام فقال المشتري هو لي حتى يطلع وقال البائع انما بعتك النخل هذه السنة فاختصم الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال للبائع اخذ من نخلك شيئا قال لا قال فبما تستحل ماله اردد عليه ما اخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه۔ نجرانی سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کیا میں خوشے نکلنے سے پہلے کھجوروں کے درختوں کی بیع سلم کر لیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے کھجوروں کے درختوں پر خوشے ظاہر ہونے سے پہلے کھجوروں کے ایک باغ کی بیع سلم کی۔ اس سال باغ میں پھل نہ لگا، خریدار نے کہا خوشے آنے تک یہ باغ میرا ہے، بیچنے والے نے کہا میں نے تجھے یہ باغ 1 سال کے لیے فروخت کیا تھا۔ انہوں نے اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے بیچنے والے سے کہا کیا اس نے تیرے درختوں سے کچھ پھل یا روپیہ وصول کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر اس کا مال اپنے لیے کس طرح حلال سمجھتا ہے؟ اس سے جو کچھ لیا ہے وہ اسے واپس کر دے اور آئندہ کھجور کے درختوں کی بیع سلم نہ کیا کرو جب تک اس کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر یعنی واضح ہو گیا کہ بیع سلم ان چیزوں کے اندر ہی کی جائے گی جس کا علم ہو کہ یہاں سے یہ چیز مل سکتی ہے۔ تو اب اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ کھجور آئے گی نہیں آئے گی، تو اس لیے درخت کا تعین کر لینا تو یہ درست بات نہیں ہے۔ باب السلام فی الحیوان، جانور کی بیع سلم کرنا۔ یہ تو تھی نا درختوں کے بارے میں یا پھر جو آپ گندم وغیرہ دیگر چیزیں تھیں اس کے بارے میں۔ اب ہے کہ کیا حیوانات جو ہیں ان کے اندر بھی بیع سلم جائز ہے یا نہیں؟ حدثنا ہشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بکرا وقال اذا جاءت ابل الصدقة قضيناك فلما قدمت قال يا ابا رافع اقضي هذا الرجل بكره فلم اجد الا رباعيا فصاعدا فاخبرت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اعطيه فان خير الناس احسنهم قضاء۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے جوان اونٹ قرض لیا اور فرمایا جب زکوٰۃ کے اونٹ آئیں گے ہم تجھے ایک اونٹ ادا کر دیں گے۔ جب زکوٰۃ کے اونٹ آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو رافع اس شخص کو اس کا جوان اونٹ ادا کر دو۔ کہتے ہیں لیکن مجھے 4 دانت یا اس سے زیادہ عمر والا اونٹ ہی ملا۔ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال سے جب آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا وہی دے دو، بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے قرض ادا کرتے ہیں۔ اس روایت سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ ادھار خرید و فروخت جائز ہے۔ نمبر 2، یہاں پر جو آپ نے الفاظ پڑھے کہ رباعین، وہ 4 دانتا اونٹ، رباعی سے مراد یعنی وہ اونٹ ہوتا ہے جس کے دودھ کے 4 دانت ٹوٹ چکے ہوں اور اس کی عمر تقریباً 7 سال ہوتی ہے۔
تو ہونا کیا چاہیے تھا، جس قسم کا جانور آپ نے لیا ہے اسی طرح ہی کا آپ واپس کریں۔ اگر آپ اس سے بہتر واپس کریں تو یہ بھی کیا ہے، جائز ہے، لیکن اگر پہلے یہ شرط طے ہو گئی ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، یہ پھر سود ہو جائے گا۔ اگر خوشی سے آپ ادا کرتے ہیں تو پھر یہ جائز ہے۔ تو اس نے مطالبہ نہیں کیا تھا، اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جائز سمجھا اور آپ نے دے دیا۔ حدیث نمبر 2286، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا زید بن الحبابی حدثنا معاویۃ بن صالح حدثني سعید بن ہانئ قال سمعت العرباض بن ساریہ یقول كنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال اعرابی اقضنی بکری، تو ایک اعرابی نے عرض کیا کہ مجھے میرا اونٹ ادا کر دیجئے، فاعطاہ بعیرا مسنا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بڑی عمر کا اونٹ عطا کر دیا۔ فقال الاعرابی، اس اعرابی نے دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا اسن من بعیری، یہ تو میرے اونٹ سے عمر میں زیادہ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس خیرہم قضاء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے قرض کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یعنی کہ جب مطالبہ نہ ہو اگلے کی طرف سے تو پھر آپ زیادہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ادائیگی کے وقت جو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، بہتر چیز دے دیتے ہیں، تو وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔